السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 162 سے 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم تو بہت بری بازگشت ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ جی، یہاں پھر انہی دو گروہوں کا تقابل پیش کیا جا رہا ہے جو غزوہ بدر یا احد میں نبرد آزما تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا تھا، اور دوسرا اللہ کے دین کو کچلنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، اور یہی دوسرا گروہ ہی اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا اور بالآخر اپنا وجود ہی کھو بیٹھا، اور آخروی زندگی میں جہنم اس کے مقدر ہو چکی ہے۔ لڑائی کے اعتبار سے دونوں کی سرگرمیاں ایک جیسی تھیں، مگر ان دونوں کے انجام ایک دوسرے کے عین ضد ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ جی، من کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے: احسان کرنا، احسان جتلانا، کاٹنا اور کٹنا۔ اور جب یہ لفظ احسان کرنے کے معنی میں آئے تو اس سے مراد کوئی بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا احسان وحی الہی اور اس کی روشنی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اور بصارت عطا فرمائی ہے، لیکن جب تک کوئی خارجی روشنی نہ ہو، مثلا سورج، چاند، ستاروں یا چراغ اور کمکموں کی روشنی نہ ہو، آنکھ کی بصارت کام نہیں دیتی۔ وہ اندھیرے میں بھی کام تو کرتی ہے مگر بہت کم، اور انسان بھٹکتا اور ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ بعینیہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے سوچنے کے لیے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، لیکن کائنات اور انسان کی طبعی زندگی اور مابعدت طبعیات کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں اکیلی عقل کام نہیں کر سکتی جب تک اسے کوئی خارجی روشنی نہ ملے۔ اگر اس خارجی روشنی کے بغیر عقل کچھ کام کرے گی تو بھٹکتی اور ٹھوکریں کھاتی پھرے گی، اور فلاسفر قسم کے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور عقل کے لیے خارجی روشنی وحی الہی ہے۔ وحی الہی کی روشنی میں عقل جو کام کرے گی وہ درست اور قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو انبیاء اور وحی کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت اور ماہیت سے خبردار کر دینا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ محض عقل کے بل بوتے پر صراط مستقیم کو تلاش کر لینا عقل محدود کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کو سابقہ آیت سے متعلق کر کے افمن اتبع رضوان اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے تابع ہوتا ہے، جبکہ خیانت کرنے والا اللہ کی ناراضگی حاصل کر کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، اور یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ رسول بشر کیوں ہوتا ہے؟ وہ رسول بنی نوع انسان سے ہے، عربی ہے اور قریشی ہے۔
قریش کے لہجہ میں عربی بولتا ہے تاکہ عرب لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں۔ وہ نہ فرشتوں کی نوع سے ہے نہ جنوں کی نوع سے، تاکہ کوئی شخص اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی خاطر یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مافوق البشر تھے، ہم انسان بھلا ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ آیت قرآن میں الفاظ کی تقدیم اور تاخیر کے ساتھ متعدد مقامات پر آئی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اور اسی طرح دوسرے انبیاء کی بعثت 4 مقاصد پر ہے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب جوں جوں نازل ہو وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے تاکہ وہ بھی ان آیات کو سینوں میں اور مصحف میں محفوظ کر سکیں۔ نمبر 2، اپنے پیروکاروں کا تزکیہ نفس کرے، ان کے اعمال اور افعال پر نظر رکھے، اور جہاں کہیں کوئی کمی ہو، کوتاہی یا غلطی نظر آئے انہیں متنبہ کرے اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے ان کی تربیت کرے۔ نمبر 3، کتاب اللہ کی تعلیم دے یا سکھائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ کو پڑھ کر سنا دینا اور بات ہے، اور اس کی تعلیم دینا اور بات ہے۔ تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی کی تشریح اور تفسیر بھی بتائے۔ صحابہ کرام کی زبان اگرچہ عربی ہی تھی، مگر بارہا ایسا ہوا کہ انہیں مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح مفہوم سے آگاہ کیا اور بعض دفعہ خود بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، کتاب کے ساتھ انہیں حکمت بھی سکھائے۔ حکمت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نظری، دوسرے عملی، یعنی انہیں آیات اللہ کے اسرار و نموز سے بھی آگاہ کرے اور احکام الہی کو عمل میں لانے کا طریقہ یا طریقے بھی بتائے اور خود کر کے بھی دکھائے۔ بالفاظ دیگر حجت سے سنت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔